فبأي آلاء ربكما تكذبان قال موسیٰ نے قومه ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذون ہزوا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ اتتخذون ہزوا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ کے احکام کے سلسلے میں تم سے مذاق کروں، اللہ کا حکم اور اس سلسلے میں کیسے مذاق کروں؟ اللہ کے حکموں کو مذاق بنانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یقین مانیے۔ میں نے ایک شخص سے کہا بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ دھوتے تھے، کیا دھوتے تھے؟ ہاتھ دھوتے تھے اور پیر دھوتے تھے، تو ہاتھوں کو تھوڑا سا یہاں تک دھوتے تھے اور پیروں کو تھوڑا سا اوپر تک دھوتے تھے۔ سمجھ میں ہی بات آتی، اس لیے دھوتے تھے کہ اللہ کے نبی کی روایت ہے حدیث میں، اللہ کے نبی شاہ فرمایا کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک اللہ تعالیٰ جنت میں زیور پہنائے گا۔ کیا پہنائے گا؟ تو پیر تھوڑے اوپر تک دھو لو تو اس میں اور اجر ہے۔ کیا جواب دیا؟ تو کیا پورا نہانے؟ کیا جواب دیا؟ تو اس کا مطلب پورا نہانے تھے صاحب، شریعت کا مذاق ہے، دین کا مذاق ہے، اور نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم مذاق بنا دیتے شریعت کا، اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا اس بات کا۔ اس لیے دین کے کسی بھی سلسلے مذاق نہ بنائیں، مذاق نہ ہو۔ وہی فرمایا، اب یہ تھوڑا سا میں مختصر سمجھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جس شخص کا قتل ہوا اس کا ایک بھتیجا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ کیا تھی؟ وہ بہت مالدار آدمی تھا، بہت مالدار آدمی تھا۔ تو بھتیجے نے یہ سوچا کیوں نہ اس کو قتل کر کے اس کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کا سارا مال ہڑپ لے۔ اس نے کیا کرا؟ قتل کر دیا چچا۔ اب قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے دروازے پہ پھینک دیا اس کو کہ پھنسیں گے، اس کے گھر ملا مردہ اسی نے مارا ہوں۔ اب یہ کر کے وہ تو نکل گیا، جب بنی اسرائیل اٹھے اپنے دروازوں کے پاس دیکھا کہ اس کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ فیصلہ کریں کہ بھائی اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ ہم میں سے تو کسی نے قتل نہیں کیا جہاں تک ہم لوگوں کا کہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، پتہ لگانا چاہتے ہو نا قتل کس نے کیا؟ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ کیا کرو؟ گائے ذبح کرو، پھر اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا اس مردے سے لگایا جائے گا، یہ اٹھے گا، اٹھ کے جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کا نام بتائے گا اور پھر مر جائے گا۔ صحیح بات ہے؟ اور سمجھ میں آ گئی یہ والی پوری آیت؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ ہم آپ سے قتل کا پوچھ رہے ہیں، آپ کے نہ گائے ذبح کرو۔ کیا مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ قتل کا سلسلہ اور قتل کے بارے میں معلوم کرنا اللہ کی منشا تھی، اس میں اس گائے کا کیا تذکرہ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا کہ میں جہالت والوں میں سے نہیں ہوں کہ شریعت کا مذاق اڑاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب دیکھو انہوں نے جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے ویسے ویسے الجھتے گئے۔ شریعت نے جو بتا دیا بس اس پہ عمل کر لو، گائے ذبح کرنے کا کیا تھا کر لیتے، معاملہ ختم۔ کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ گائے ہو کیسی، ماہی وہ گائے ہو کیسی۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، دعا کی، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو زیادہ بڑی ہو فارض ولا بکر، نہ بچی ہو بیچ کی ہو، درمیانی گائے ہو، اغانو بین ذالک بیچ کی، دونوں کے بیچ کی، نہ بوڑھی نہ بچی یعنی جوان۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب اللہ نے حکم دے دیا کرو اس کام کو، ففعلوا جس بات کا اللہ نے تمہیں حکم دے دیا وہ کر لو۔ اب پھر نقطہ چینی شروع، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ ذرا یہ بھی دعا کیجئے کہ اس کا کلر کیسا ہو اس کا۔ اب الجھ گئے، قال انه یقول انها بقرة صفراء، اللہ کہتا ہے اس کا کلر پیلا ہو۔ پیلی گائے دیکھی ہے آپ نے؟ کسی نے دیکھی پیلی گائے؟ پیلی گائے نہیں ہوتی، پیلی گائے الجھاتی ہے اپنے آپ، اس لیے شریعت میں جیسا بتایا جا رہا ہے عمل کر لو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، فرمایا اللہ کہتا ہے کہ اس کا کلر زرد ہو، صفرا پیلی ہو، اور پیلی بھی ایسے نہیں ڈارک پیلی، کیسے پیلی؟ ہاں فاقع اللونها آیا نا، کیونکہ آگے فاقع اللونها تصرنا، صفرا تو پیلی کو کہتے ہیں، فاقع اللونها نے بتا دیا کہ وہ ڈارک کیسی ہو، تھوڑی سی ڈارک پیلی ہونا چاہیے۔ فاقع اللونها جس کا کلر تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو، فاقع جس کا کلر پیلے پن پہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو تو وہ ڈارک ہو جائے گی۔ تسر الناظرین جو لوگوں کو دیکھنے میں اچھی لگے، جب لوگ دیکھیں تو کہا یار اچھی گائے،
بالکل نمایاں ہو رہی ہو. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اے موسیٰ اور اللہ سے دعا کیجیے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل بتائیں. ان البقرہ تشابہ علینا, یہ گائے کے مسئلے تو الجھا دیا, پیلی گائے کہاں سے لے کے آئے. ان البقرہ تشابہ علینا, کہ ہم کو مشتبہ ہو گیا معاملہ ہمارے اوپر, تو علینا تشابہ. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اللہ شاید ہمارے لیے کوئی اور راستہ کھول دے, کوئی اور ہدایت دے دے, صحیح راستے کی کوئی آسانی پیدا کر دے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصيب الارض. اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونا چاہیے لا تصير الارض, جس سے زمین کو نہیں جوتا گیا ہو, زمین کو جوتا نہیں گیا ہو. ولا تسقي الحرث, جس کے ذریعے سے کھیت کو سیراب نہیں کیا گیا ہو, پانی نہیں دیا گیا ہو, جس کے ذریعے سے کھیتی میں استعمال نہیں کی گئی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, وہ گائے ایسی ہونا چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اگر کوئی کسی کے زخم ہو جائے یا پھوڑا ہو جائے اور ڈاکٹر اس کا جواب دے دے ڈاکٹر, اور کوئی کریم دیں اگر لگانے کے لیے, کریم لگائیے بہت مسئلہ خراب ہے آپ کا, دھیرے دھیرے سوکھے گا. تو علماء نے لکھا ہے 70 مرتبہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اس کریم پہ پڑھ کے دم کریں, اس کو لگائیں, انشاءاللہ وہ زخم جلدی سے ختم ہو جائے گا. اور ایک اور عمل لکھا ہے جس کو کوئی پھوڑا وغیرہ جسم کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, وہ اس آیت کو پڑھتا رہا ہے مسلمۃ اللہ, انشاءاللہ اس کا جسم جو ہے بے عیب ہو جائے گا, مسلمہ ہو جائے گا. قالوا لا جئت بحق, اب آیا سمجھ میں حق, ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گیا, اب جو ہے بھیا اور الجھ جائیں گے, جیسا تیسا ہے وہ ڈھونڈو پیلی گائے کہیں تو ملے گی. مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا لا جئت بالحق فذبحوها, انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا. وما كانوا يفعلون, اور ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ذبح کریں وہ ادھر ڈھونڈیں, لیکن کیونکہ کرنا تھا ان کو, اللہ کا حکم تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا, اس لیے انہوں نے اس کام کو کر دیا. اب اس کی ڈیٹیل رک میں ختم ہو گیا. یہ گائے کس کی تھی اور کہاں سے ملی؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ گائے ایک شخص کی تھی جس کو الہام ہوا کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ اور یہ گائے اس وقت بہت چھوٹی بچی تھی, تو یہ گیا جنگل میں, اس گائے کو اللہ کے حوالے چھوڑا ہے. اے اللہ اب میرا تو انتقال ہونے والا ہے, یہ گائے جنگل میں چرے گی اور آپ کے لیے ہے, آپ کو میں نے امانت کے طور پہ دے دی. اب یہ گائے جنگل میں گھومتی پھری چرتی پھری, یہی وہ گائے تھی جس کو ذبح کیا گیا. اس کا ایک لڑکا تھا, جب اس کا لڑکا جوان ہوا, اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ جو ہے نا وہ جنگل میں گائے چھوڑ کے آیا, ذرا لے کے تو آ جا. جنگل میں گائے چھوڑ کے آیا تھا, لے کے آ جا, غربت ہوتے اس کو بیچ کے نفع کمائیں گے, اس کو بیچ کے نفع کمائیں گے. اب جب یہ گائے گیا جنگل میں تو گائے سامنے آ گئی, اللہ یہ قدرت. اب وہ گائے لے کے اپنی ماں کے پاس گیا, ماں نے کہا اس کو بیچ کے آ جا. ہاں لیکن ایک شرط ہے, جب تو بیچے اور جب اس کی قیمت طے ہو, کیا ہو طے ہو, تو مجھے بتا دینا کہ کتنی قیمت ہے, کتنی قیمت اس کی لگی ہے مجھے بتانا. ٹھیک. اب یہ مارکیٹ گیا بیچنے کے لیے, تو 3 دینار لگے. کتنے لگے؟ 3 دینار. اس نے کہا بھائی میں بیچ تو دوں گا, لیکن میری والدہ نے کہا ہے کہ مجھے پوچھ لیں. والدہ کے پاس گیا تو کہا نہیں صحیح, ابھی مت بیچو, ابھی مت بیچو, بعد میں بیچ دیں. پھر بعد میں جب بیچنے گیا تو 6 دینار لگے. کتنی قیمت لگی اس کی؟ 6 دینار قیمت لگی. پھر کہا میں والدہ سے پوچھتا ہوں, میں والدہ سے پوچھوں گا, اور والدہ جو ہے وہ کہیں گی تو میں بیچ دوں گا. اب والدہ کے پاس آیا, والدہ نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو مت بیچو, اس کو ابھی مت بیچو. پھر ایک اور آدمی اس کے پاس آیا خریدنے کے لیے, فرمایا میں بھی 6 درہم میں اس کو لوں گا. کتنے درہم میں لوں گا؟ فرمایا اس کو بیچ دو, اس کو بیچ دو. پھر وہاں ایک فرشتہ آیا. کیا آیا؟ فرشتہ آیا, اور اس نے اس بچے سے کہا کہ اس کو ابھی بیچو مت, اس کو ابھی بیچنا مت, اس لیے کہ اس کو بنی اسرائیل خریدیں گے. اسے کون خریدے گا؟ بنی اسرائیل خریدے گا. اور اس کی قیمت میں تمہیں بتاتا ہوں, اس کی قیمت جو لگے گی وہ قیمت یہ ہوگی کہ اس کی کھال بھر کے سونا, کیا یعنی اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا اتنی اس کی قیمت لگے گی جب بیچنا, اس سے پہلے اس کو مت بیچنا. اب یہ لے آیا بھیا, گھر لے آیا. بنی اسرائیل ڈھونڈتے گائے ڈھونڈتے اللہ یہ قدرت معاف ہو گیا. بھائی کتنے کی؟ کہا کھال بھر کے سونا. کہ پاگل ہو رہا, کھال بھر کے سونا 3 دینار 6 دینار لے لو, کھال بھر کے سونا کہاں سے دیں گے, اس کی کتنی قیمت ہے. اور تھی وہ بالکل بے عیب, جو گائے کو بتائی گئی تھی. آپ نے دنیا میں ایسی گائے نہیں دیکھی ہوگی, بہت کم دیکھنے ملتی. وہ گائے ایسی تھی کہ اس کے اندر پوری زرد تھی, پوری پیلی تھی, بیچ میں کوئی وائٹ یا کالا دھبا بھی نہیں تھا اس گائے.
وہ پوری گائے وہی تھی جس سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن کہا کہ نہیں بھائی واپس چلے گئے کہ بھائی ہم 6 درہم میں 6 دینار میں خریدیں گے۔ جب پورے میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے آدمی پھر وہیں آتا ہے جہاں چیز ملتی ہے، تو گھوم گھام کے مارکیٹ میں بھلے وہ مہنگی دے، اب لینا تو ہے ہی، کیا کریں اسی کے پاس جانا پڑے گا، پھر ڈبل سے جاؤ تو وہ قیمت بڑھا دیتے ہیں اپنے یہاں، تو پھر سے آ گئے نہیں پتا۔ تو پھر کیا کرا انہوں نے، آخر انہوں نے اکٹھا کر کے سونا وغیرہ جو ہے اس کو دیا، کھال بھر کے سونا اس کو دیا، اور وہ گائے خریدی گئی، گائے کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کا ٹکڑا اس کے لگایا گیا اس مردے کے، اس نے بتایا کہ مجھے قتل کرنے والا میرا بھتیجا ہی ہے، اور یہ بتا کے وہ ختم۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہم اور آپ کو سمجھایا اس کے ذریعے سے کہ ہم زندگی دینے پہ بھی قادر ہیں اور موت پہ بھی ہمیں قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق